This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ جس بھی محفل میں بیٹھیں اور وہاں پر ایز اے ڈاکٹر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تو زیادہ تر لوگ جو پوچھتے ہیں وہ یہ کہ جناب آج کل کمر میں بڑا درد رہتا ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی کمر کے نچلے حصے میں درد کی شکایت کرتا ہے، کوئی درمیان میں، اور کوئی گردن میں جو ہماری سروائیکل سپائن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی 80% تک لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی بیک کا پرابلم ہوتا ضرور ہے۔ تو بہت ہی اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج جن ایکسپرٹ کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ پاکستان کے نامور آرتھوپیڈک اور سپائن سرجن ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان جو خصوصی طور پر پشاور سے تشریف لائے ہیں۔ سر سابق سربراہ رہ چکے ہیں آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کے، اور اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آرتھوپیڈکس اینڈ سپائن سرجری لائف کیئر ہاسپٹل حیات آباد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت جو خوشائند بات ہے کہ 24 ممالک کی ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے جس کو ہم ایشیا پیسیفک آرتھوپیڈک ایسوسیشن کہتے ہیں۔ سر اس کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 24 ممالک ہیں اس میں آرتھوپیڈکس میں جتنا بھی کام ہوتا ہے تحقیقی کام، سر اس کے روح رواں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں سوسائٹی آف سپائن سرجنز آف پاکستان۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جو صرف سپائن یا ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کے لیے جو ماہر ڈاکٹر کے اوپر مشتمل ہے۔ تو پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں سر اس کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ عامر۔ سر جس طرح پروگرام کے شروع میں نے تذکرہ کیا، آئی ہوپ آئی واز ناٹ رانگ، کہ 80% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کمر کا درد ہوتا ضرور ہے سر۔ یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں، یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں کہ 80% لوگوں کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کمر کا درد ضرور ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے کیسز میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے کیسز میں یہ پرسسٹنٹ رہتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو اگر صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا تو یو آر سکسیزفل، ادروائز یہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے زندگی کا۔ اچھا سر، عوام الناس پبلک کو تو یہی پتہ ہے کہ یہ ہماری کمر ہے، لیکن ایز اے ڈاکٹر اگر ہم بات کریں تو اس کمر میں جو مہرے ہیں اس کے مختلف ایریاز ہیں جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اور جہاں پر ختم ہوتے ہیں، اور ہر جو حصہ ہے اس کا ہم نے ٹیکنیکلی ایک الگ نام دیا ہوتا ہے۔ تو سر یہ جو قدرت نے یہ جو ہماری بیک بنائی ہوئی ہے جس میں مہرے بھی ہیں، پٹھے بھی ہیں، لیگامنٹس بھی ہیں، یہ بیسیکلی اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو موومنٹ تو ہے ہی ہے کہ بہت رینج آف موومنٹ ہے، آپ آگے جھک سکتے ہیں، دائیں جا سکتے ہیں، بائیں جا سکتے ہیں، پیچھے جا سکتے ہیں، سارا بیک کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی کیا کیا افعال سر انجام دے رہی ہوتی ہے ہماری جو سپائن ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کے ویورز کے لیے بڑی سمپل الفاظ میں بتا دوں تو یہ آپ کی باڈی کا فاؤنڈیشن پلر ہے۔ جس طرح گھر میں آپ دیکھتے ہیں پلرز بنتے ہیں، بیمز لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر سارا گھر عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کی پوری باڈی کی عمارت کھڑی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی آپ کی باڈی ہیں وہ اسی سے اسٹرینتھ لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ آپ کا فاؤنڈیشن پلر ہے۔ ہاتھ جو ہیں آپ حرکت کے لیے ہیں، کام کے لیے ہیں، ٹانگیں چلنے کے لیے ہیں، لیکن یہ سارا بیس ہے بیک کے اوپر جو سر سے شروع ہوتا ہے نیچے تک، اور یہ صرف سپورٹ نہیں کر رہا، بیک کے اندر اسپائنل کارڈ بھی جا رہا ہے۔ سر اسی لیے محاورتاً وہ کہا جاتا ہے نا کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، ایگزیکٹلی۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کی باڈی کا سب کچھ ہے، اور آپ کی برین سے سارے میسیجز پوری باڈی کو
اسی اسپائنل کارڈ کے تھرو جا رہے ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان پڑی ہوتی ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ آرگن. اس میں اور سر یہ شروع ہمارے جو دماغ یا اسکل کہہ لیں جس کو کھوپڑی بھی ہم اردو میں کہتے ہیں, وہاں سے شروع ہوتی ہے اور نیچے دیکھیں یہ اوپر اب سر ہے, سر سے کنیکٹڈ ہے, اس میں جو 7 ورٹیبرے ہوتے ہیں 7 مہرے, اس کو ہم سرویکل کہتے ہیں جو گردن کا حصہ بناتے ہیں. سروائکل اسپائن, سروائکل اسپائن اس کو بولتے ہیں. رائٹ سر. پھر اس کے نیچے توریسک اسپائن شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے چیسٹ کی جو جتنی بھی اسٹرکچر اس کا سپورٹ کرتے ہیں. چھاتی کے پیچھے والے حصے میں جو مہرے ہیں ان کو ہم توریسک کہتے ہیں. وہ 12 ہوتے ہیں. 12 ہوتے ہیں سر. پھر اس کے نیچے کمر کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. کمر جو ہے اس میں 5 مہرے ہوتے ہیں, اس کو ہم لمبر اسپائن کہتے ہیں سر. اور پھر اس کے نیچے سیکرم وہ حصہ ہے جس سے باقی کمر جو ہے وہ آپ کی جو پیلوک بون ہے جو جہاں کولوں کی ہڈی ہے سر, کولوں کی ہڈی, اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور پھر آخر میں کاکسکس ہوتا ہے. کاکسکس بیسیکلی ٹیل بون اس کو کہتے ہیں. یہ دوسرے جانوروں میں یہاں سے ٹیل نکلتی ہے, ہمارے اندر چونکہ ٹیل نہیں ہے تو یہ ایک ویسٹیجیل آرگن ہے. وہ آخر میں جو اس کو جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو کاکسکس بولتے ہیں. تو یعنی کہ اگر عوام سمجھنا چاہیں تو اس طرح ہے کہ ہمارے دماغ سے دماغ کی ایک ایکسٹینشن ایک ٹیوب کی شکل میں, اعصاب کی شکل میں آتی ہے, اور اس یہ جو گردن کے مہرے ہیں, چھاتی کے مہرے, پیٹ کے پچھلے مہرے اور نیچے کولوں تک, وہ تمام اعصاب اس کے اندر سے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. بالکل. یہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے, ان کو راستہ بھی دیتی ہے کہ وہ نروز یہاں سے نکل سکیں, اور اس کے علاوہ موومنٹس بھی کرتی ہے. آپ کی باڈی کی ساری موومنٹس اسی کے اوپر بیسڈ ہیں. میرا خیال ہے کہ سر آپ تو خیر ایکسپرٹ ہیں, لیکن میری ناقص رائے میں میرا تو خیال ہے کہ یہ ماسٹر آرگن ہے آرتھوپیڈکس کے حوالے سے. بالکل. کہ جو اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے. ویسے تو باڈی کی سارے آرگنز ماسٹر آرگنز ہیں, کسی آرگن کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اسی طرح ہے سر. لیکن یہ اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو آپ کی ساری باڈی کولیپس کر لیتی, اس لیے کہ دماغ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے, سارے نروز اسی کے تھرو نکلتے ہیں, آپ کے ہاتھوں کو میسیج اسی کے تھرو جاتا ہے, ٹانگوں کو وہی جاتا ہے. اگر کہیں پر پرابلم آتی ہے تو جس سٹرکچر کو وہ نرو جا رہے ہیں وہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی اور بیماری پیدا ہو جائے گی. سر اچھا سر, ابھی آپ کی ماشاءاللہ بہت زیادہ بزی ڈاکٹر ہیں, بہت زیادہ پیشنٹس آپ کے ہوتے ہیں. اگر ہم ویسے ایک اندازہ لگانا چاہیں کہ اگر 100 مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں, اس میں مختلف نوعیت کے ہوں گے, کچھ کو آسٹیوآرتھرائٹس ہوگا, کسی کو روماٹائڈ آرتھرائٹس, جوڑوں کی بیماریاں ہوں گی, تو اس میں سے کتنے پرسنٹ 100 میں سے ایسے ہیں جو کہ بیک کی پرابلم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ عامر, مجھے ابھی آرتھوپیڈک پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 35 ایئرز ہوئے. ماشاءاللہ سر. اور اسپائن پریکٹس کرتے ہوئے مجھے 25 سال ہوئے. سر ان 25 سالوں میں جو سب سے کامن پرابلم میرے سامنے آئی ہے وہ لو بیک پین ہے. کمر کے نچلا حصے میں جو درد ہوتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ پھر شیاٹیکا. شیاٹیکا بیسیکلی ایک علامت ہے, سمٹم ہے کہ کہیں پر باڈی میں شیاٹک نرو کے اوپر پریشر آ رہا ہے. شیاٹک نرو وہ بڑی نرو ہے جو کمر کے نیچے حصے سے نکلتی ہے اور آخری پاؤں کا جو آخری جو ٹوز ہیں وہاں تک جاتی ہے. یعنی کہ یہ کمر کے نچلے حصے سے 2 شیاٹک نروز نکلیں گی. بالکل. ایک طرف ٹانگ میں چلی جائے گی, اور اس سے ڈیوائڈ ہو کر ایک ٹانگ میں چلی جائے گی پاؤں تک, اور دوسری ٹانگ میں چلی جائے گی. ایگزیکٹلی. اب اگر اس نرو کے اوپر سر کہیں بھی کوئی پریشر یا دباؤ پڑتا ہے تو یہ ایک بالکل بجلی کے تار کی طرح سپارک کرتا ہے اور مریض کو پورے ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. بڑی ایکسکروشیٹنگ قسم کی پین ہوتی ہے. بہت زبردست پین ہوتی ہے, مریض اس سے ہل نہیں سکتا. اور پھر اگر زیادہ سیویئر ہو جائے تو پھر ٹانگ سن ہو جاتی ہے. پھر اگر اس سے زیادہ ہو جائے پھر فٹ ڈراپ شروع ہو جاتا ہے, ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس سے بھی آگے ہو جائے تو پھر یورین انکانٹیننٹ ہو جاتا ہے, یورین کنٹرول میں نہیں رہتا, پھر آپ کو کیتھیٹر لگانا پڑتا ہے. اور اگر اس سے بھی آگے ہو جائے تو پھر اسٹول بھی کنٹرول سے نکل جاتا ہے. تو یہ سارے جو فنکشنز ہیں بیسیکلی ان نروز کے ذریعے سے آتے ہیں. تو اگر وہاں پر پرابلم ہو جائے تو یہ سارے فنکشن لاس ہونے کے چانس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان مہروں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. یہ تو ایک ہم نے سر ابھی بات کی, ابھی ہم مزید بھی اسپائن کے ڈس آرڈر سے بات کریں گے. یہ ابھی ہم نے ایک کی بات کی ہے کہ کتنا زیادہ شدید نوعیت اختیار کر سکتا ہے. یا تو سب سے کامن جو آپ نے سوال پوچھا, سب سے کامن جو میرے پریکٹس میں ابھی تک آیا ہوا دیٹ از
लो बैक पेन और शियाटिका। और सबसे कॉमनेस्ट रीज़न जो है उसमें वो प्रोलैप्स इंट्रोवर्टिबल डिस्क, जिसको कहते हैं स्लिप डिस्क भी कहते हैं उसको, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न। अच्छा सर, अभी आवाम ने मोहरों का तो जिक्र सुना कि हमने बताया कि जी गर्दन के पीछे भी मोहरें हैं, छाती में, पेट के पीछे हिस्से में भी मोहरें हैं, जिनको मुख्तलिफ हमने टेक्निकल नाम दिए हुए, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन। अब सर इसका ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोहरे ही नहीं है सिर्फ, वो डिस्क वगैरह जो हैं उनका क्या रोल होता है, और उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम को जन्म दे रही होती है। देखिए, मोहरे जो हैं ये सेगमेंट्स हैं। आप यूँ समझे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इतने सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, बनी हुई है उससे। हर मोहरा दूसरे के साथ लिंक्ड है इंट्रोवर्टिबल डिस्क के साथ। डिस्क जो है एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये सॉफ्ट होती है सर? ये सॉफ्ट, क्योंकि मोहरा तो हड्डी है ना। जी बिल्कुल, ये मोहरा soft होती हड्डी है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं आ सकती। जी बिल्कुल सर। मूवमेंट के लिए जॉइंट का होना ज़रूरी है, जोड़ के बगैर मूवमेंट नहीं आ सकती। तो दो मोहरों के दरमियान जो जोड़ है वो डिस्क से बनता है। आगे डिस्क है और पीछे दो फेसेट जॉइंट्स होते हैं, तो 3 जॉइंट्स होते हैं दो मोहरों के दरमियान। तो आप हिसाब लगाएं कि ऊपर 7 सर्विकल वर्टिब्रा हैं, 7 वो फिर मोहरे 12 थोरैसिक हो गए, 19 हो गए सर, फिर लंबर हो गए, फिर 5 4, सैक्रल हो गए। 23, 24। हर मोहरे के साथ 3 जॉइंट्स हैं। इतना पेचीदा निज़ाम है इतना पेचीदा, तो आप इससे हिसाब लगाएं कि कितने जॉइंट्स हो गए इस कमर में। तो आप जो हरकत करते हैं, आगे झुकना, पीछे झुकना, इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप झुक गए। ये इतने जॉइंट्स की वजह से मुमकिन है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि सर ये जो डिस्क है जी, जो ज़रा सॉफ्ट पार्ट होता है, इसे हम कुरी हड्डी भी कह लें आम ज़ुबान में लोगों के समझने के लिए, ज़रा सॉफ्ट होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है हमारे एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो हमारी बैक की हो रही है उसके अंदर। ये एक जॉइंट तो बना ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये शॉक अब्जॉर्बर का फंक्शन करता है। ओके। अब अगर आप ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो अगर आपकी बॉडी सिर्फ हड्डी के ऊपर बेस करती है तो हड्डी टूट जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, जिस तरह गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर अगर आपका ख़राब हो जाए तो फिर आप जब सारे झटके आपको सारे महसूस झटके आपको महसूस होंगे। तो ये दिस इज़ वेरी इफेक्टिव शॉक अब्जॉर्बर। तो जितने भी ये आपको जॉल्ट्स मिलते हैं, बॉडी को झटके मिलते हैं, और ऊपर से लोग ये जिमनास्टिक्स भी करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, वो सिर्फ इस शॉक अब्जॉर्बर्स की वजह से पॉसिबल है। ये बॉडी का सारा जोर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको फंक्शन में ट्रांसमिट कर लेते हैं। राइट सर। अच्छा सर, 2 तो आपने सर बताए, बैक एक और शाटिका। शाटिका का आपने तफसीली ज़िक्र किया कि उसमें उसके ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है। सर ये प्रेशर क्यों आ जाता है शाटिक नर्व के ऊपर? इस तरह मैंने कहा कि सबसे कॉमन रीज़न इसकी स्लिप डिस्क है। यानी कि डिस्क अपनी जगह से खिसक जाएगी सर? डिस्क में 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक होती है पेरिफेरल पार्ट, जिसको हम एनुलस कहते हैं, वो सख्त पार्ट है। एक होती है अंडर एक जेल न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो जेली की तरह होती है, वो शॉक अब्जॉर्बिंग करती है। बाज़ औक़ात जब स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, और स्ट्रेसेस बढ़ते रहते हैं, जब स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो जो बाहर की रिंग है एनुलस फाइब्रोसिस, उसमें लाखों की तादाद में फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स टूटना शुरू हो जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसके साथ बैक पेन शुरू हो जाता है। फिर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि इसमें 1 लाख फाइबर्स हैं, तो 10,000 आज टूट गए, 3 महीने बाद आपने फिर कोई गलती कर ली, कोई इस तरह का काम किया, 10,000 फिर टूट गए। सारी उम्र है, बचपन से आप शुरू हैं, एक टाइम इस तरह आता है कि वो सारे फाइबर्स टूट जाते हैं, और वो जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें कुछ फाइबर्स बचे होते हैं। तो अक्सर मरीज़ कहते हैं मैं सिर्फ झुका था और मुझे बस ज़बरदस्त पेन शुरू हो गया। बेसिकली इसलिए कि वो थोड़े ही फाइबर्स रह गए थे, जिसके वो उधर टूट गए। तो जब वो टूट जाता है तो जो अंदर जेल होता है वो उसके दरमियान लीक करके बाहर आ जाता है। इस तरह गाड़ी में आपकी शॉक्स के अंदर भी ऑयल होता है, अगर वो लीक हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो काम नहीं करेगा और शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो वो जब बाहर निकलता है तो बाहर सारे नर्व्स होते हैं, तो वो किसी न किसी नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल लेता है। और नर्व की मिसाल इस तरह है, जिस तरह बिजली की
तारें जो बड़ी वायर है ना जी सर, उसी की तरह, और उसके अंदर एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा होता है। एग्जैक्टली। तो अगर उसके साथ कोई भी चीज़ टच करती है तो वो स्पार्क करती है। तो वो स्पार्क इस तरह होता है कि पूरी बॉडी में आपको करंट की तरह सेंसेशन फील हो जाती है, ज़बरदस्त पेन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पेन शुरू हो जाता है, दैट इज़ पेन। देखें, एक हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली, अगर ये पेन किसी ना हो, खराबी का की तरफ इशारा करता है ना। एग्जैक्टली ये आपको बताता है कि अभी खराबी हो रही There's है, something wrong बहुत inside. इंपॉर्टेंट खराबी हो रही है, फ़ौरन इसको ठीक कर लें। बाकी सारे काम छोड़कर, अगर पेन आपको ना हो, आप कहेंगे चलो मैं कल करूँगा, कल तक काम हो चुका होगा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले पेन शुरू हो जाती है, फिर जब उससे आगे बढ़ जाए तो फिर फंक्शनल डेफिसिट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं, नमनेस शुरू हो जाती है, सुन होना आपको शुरू हो जाएंगे सुन होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ताकत कम होना शुरू हो जाती है, टांगे काम क्योंकि वो छोड़ भी देती हैं, आसाब की वजह से ही काम कर रही हैं। नर्व्स की वजह से हैं। फिर इसके बाद यूरिन का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद स्टूल का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि भाई ये नर्व जो है, ये अगर इसके ये बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाए, ये डैमेज हो जाता है। एक दफ़ा डैमेज हो गया, नर्व दोबारा वापस नहीं आता। जिससे हमारा जिगर थोड़ा सा हाँ। हिस्सा खराब भी हो जाए तो दोबारा ग्रो कर दोबारा जाता है। ग्रो कर तो लेता नर्व्स है। नहीं ग्रो करती। नर्व अगर मुकम्मल डैमेज हो जाए वापस नहीं आती, अगर पार्शली डैमेज हो जाए फिर उसमें रिकवरी का चांस होता है। तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आपको न्यूरोलॉजी फील हो, आप समझें कि आपकी टांगें काम छोड़ रही हैं, आप समझें कि आपका यूरिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो फिर आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है मामला अब काफ़ी आगे तक पहुंच आगे चुका चला होगा। गया है। अगर आपने जल्द से जल्द ये प्रेशर नहीं हटाया, अब ये मैं आपको एक गलत किस्म की मिसाल देता हूँ। फांसी लगती है, ठीक है, अगर इंसान को फांसी लग जाए और सांस निकलने से पहले फांसी खुल जाए तो इंसान ठीक ठाक है। लेकिन अगर वही फांसी आप खोल लेते हैं एक दफ़ा सांस निकलने के बाद, तो इंसान मुर्दा फिर कुछ भी नहीं। डेथ है। तो अगर ये टाइम है ना, बेसिकली टाइम फ्रेम है, Exactly. अगर उसी टाइम में आपने ये प्रेशर हटा दिया तो नर्व्स बच गया, और अगर आपने ये वो टाइम आपसे निकल गया तो फिर अगर प्रेशर हटा भी दें, नर्व्स वुड नॉट फंक्शन। तो इसको सर हम इस तरह कह सकते हैं कि इसमें फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, तो उसमें इतना नाजुक होता है, बाल के बराबर होता है, और अगर कुछ हो गया उसमें तो आप उसको मैनुअली जोड़ भी नहीं सकते कि रिपेयर हो जाए। नहीं, ये इतना नाजुक नहीं, चीज़ है, नहीं, ये जोड़ भी नहीं सकता, ये दोबारा रीजनरेट भी नहीं हो सकता। इस तरह। राइट सर। यहाँ सर छोटा सा हमारा थोड़ा सा टाइम हुआ है एक वक्फे का। जी नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शुरू में लोगों को आमतौर पर कमर का दर्द जब पहली दफ़ा महसूस होता है तो लोगों का फ़र्स्ट रिएक्शन ये होता है कि वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और पेन किलर को लेकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी दौरान जैसा आपने फरमाया कि ये प्रोसेस भी चल रहा होता है और इसमें ख़तरनाक चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं। एक तो रेड फ्लैग्स क्या हैं, कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जब वो मरीज़ के अंदर आनी चाहिए उस वक्त उसको अज खुद अद्वियात नहीं लेनी चाहिए, फ़ौरन स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करना चाहिए? वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक कमर के दर्द की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। हमने तो सिर्फ एक डिस्क प्रोलैप्स की बात की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी रीजंस हैं। और जो कॉमन रीजंस हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जी स्पाइन सर। वो हो सकती है, ट्यूमर इसमें हो सकता है। अच्छा, ट्यूमर भी होता है सर? ट्यूमर भी, स्पाइन के अंदर ट्यूमर भी हो सकता है, डिजनरेशन हो सकती है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, और ट्रामा भी हो सकता है।
ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ریزن ہے وہ آسٹیوپروسس ہے، جو کہ بھربھری ہو جاتی ہیں جس میں بھربھر ہو جاتی ہے، جس میں وچ از مور کامن ان لیڈیز، لیکن آدمی میں بھی ہوتا ہے. جی سر. تو یہ ساری ریزنس ہو سکتی ہیں. یہ پریزیوم کرنا کہ نہیں سمپل سا درد ہے، دیر از اے کاکٹیل آف ہاں ریزنس. بہت ساری ہے. جی اب سر. یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ خطرناک ہے یا یہ نہیں ہے. تو اگر درد شروع ہو جائے اور درد بڑھتا جائے، یا آپ نے 1 دن 2 دن صبر کیا اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، یا پھر آپ کو ٹانگوں میں سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو بخار ہے ساتھ، یا پھر آپ کے ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر آپ کو جو پیرینیل ایریا ہے جہاں پر چھوٹے بڑے پیشاب کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر وہ جگہ سن ہونا شروع ہو جائے، اس کو ہم پیرینیل ایریا کہتے ہیں، وہاں پر وہ کارڈ ایکوائنا سنڈروم بن جاتا ہے. تو اگر یہ علامات ہیں اس میں، یا اگر مریض کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے، اگر یہ ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اندر جو پرابلم ہے وہ سیریس ہے، اور اس کو آپ پھر اگنور نہیں کر سکتے. پراپرلی ایویلویٹ کروانے کی ضرورت ہے. اور سب سے سمپل چیز آ جاتی ہے کہ بھئی آپ کا درد شروع ہوا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، کمزور نہیں ہو رہا. آج آپ چل رہے ہیں، ہفتے بعد آپ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک خطرناک چیز ہے. ابھی آپ کا درد شروع ہوا اور کل آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، یہ خطرناک چیز ہے. پرسوں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹانگیں کام چھوڑ رہی ہیں، آپ کو سارے کام چھوڑ کر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. آپ کو یورین میں یا اسٹول میں پرابلم ہو رہا ہے، جیسے سارے کام. بخار بھی، جس سے آپ نے کہا بخار بھی ساتھ ہونا شروع ہو گیا. بخار از اے سائن آف انفیکشن. ایگزیکٹلی. اگر بخار آپ کو ہو رہا ہے، بخار کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ساتھ آپ کو کمر کا درد بھی شروع ہو جائے تو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ وہیں سے بخار آ رہا ہے. تو پھر اگر انفیکشن ہے تو وہ بھی بڑی سیریس چیز ہے. بعض اوقات باڈی میں کوئی اور پروسیجر، فار ایگزامپل یہ جو پروسٹیٹ کا سرجری ہے، یا اپینڈکس کی سرجری ہے، یا کولسیسٹیکٹمی، کوئی بھی باڈی میں سرجری ہوتی ہے، وہاں سے جراثیم نکل کر کمر میں چلے جاتے ہیں. اور بہت دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ٹانسلیکٹمی، یہ آپریشن ہو جاتا ہے، معصوم سا آپریشن ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، 1 ہفتے کے بعد مریض کو کمر میں زبردست قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا گردن میں زبردست قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بخار بھی. اور وہ پھر ایک دفعہ انفیکشن ہو جائے اسپائن کے اندر، بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں. اور جتنا آپ لیٹ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں گے اتنی ہی کمپلیکیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آپ نے امیجیٹلی اس کے اینٹی بایوٹک شروع کر دیے تو بغیر کسی نقصان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ڈیلے کر لیا تو پھر پرابلم ہوتی ہے. ابھی سر دیکھیں، آپ نے انتہائی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ عام جو پبلک کا تاثر ہوتا ہے ناظرین، وہ یہی ہوتا ہے کہ انفیکشن کا مطلب یہ ہے گلا خراب ہو جائے گا، چھاتی میں انفیکشن ہو گیا، نمونیا ہو گیا، پیٹ میں ہوا تو جناب پیٹ میں گڑبڑ اور وہ مطلب ہیضہ ہو گیا یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی. تو اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا کہ بیک کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور دیکھیں ٹوبرکلوسس لوگ سمجھتے ہیں ٹپیکلی صرف چھاتی میں ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں. تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بھی ٹوبرکلوسس ہو سکتی ہے. تو یہ ریڈ فلیگز اس کا مطلب اگر آئیں تو اس وقت پھر خود تجربے نہیں کرنے چاہیے. جی، کسی کوالیفائڈ آرتھوپیڈکس اینڈ اسپائن سرجن سے رابطہ فوری طور پہ ضروری ہے، تاکہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اور پھر وہ جو بنیادی وجہ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اسی طرح ہی ہے نا سر؟ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اس کو سیریس لیں، اور جب بھی آپ کو یہ سائنس ملیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو انویسٹیگیٹ کروا کر، خدا کرے کہ کوئی سیریس چیز نہ ہو، لیکن اگر کوئی سیریس چیز ہے تو اس کو فوراً ٹریٹ کر لیں. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں، یہ جو وجوہات آپ نے یہاں شیئر کی ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آیا اسی ریڈ فلیگس کے ساتھ، تو لائن آف ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کی ڈائگنوسٹک ہم کرتے ہیں اور پھر آگے مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. جی ہاں، کہ پیشنٹ تو پہلے آتا ہے کمر کے درد کے ساتھ. جی سر. مریض کو تو نہیں پتا کہ ریڈ فلیگ میرے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ آتا ہے کمر کے درد کے ساتھ. ہم پہلے اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ بھئی اس کی کمر میں کوئی ٹینڈرنس تو نہیں ہے. اگر ٹینڈرنس ہوتی ہے تو اس کا مطلب اندر کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی نروس ٹھیک کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی.
ٹانگیں ہل رہی ہیں, یورین کنٹرول ٹھیک ہے, سلوک کنٹرول ٹھیک ہے, سینسیشنز ٹھیک ہے, موٹر ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی پھر ہم ریلیکس کر لیتے ہیں کہ نقصان ابھی تک نہیں ہوا. پھر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. انویسٹیگیشن میں ہمارے پاس بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایکس رے ہوتا ہے, اور آج کل جو سب سے زیادہ فائدہ مند ٹیسٹ ہے وہ ایم آر آئی ہے. ایگزیکٹلی سر. تو ایم آر آئی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطرناک چیز ہے یا معمولی سی چیز ہے, اور کس لیول کے اوپر ہے, اور کس لیول کے اوپر ہے, تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سیویریٹی کتنی ہے اور آگے اس کی پروگنوسس کس طرح آ رہی ہے. تو میجورٹی کیسز میں سلپ ڈسک ہوتا ہے, اور میجورٹی کیسز جو ہیں وہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آپ نے پوچھنا کہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ بالکل. تو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ تھوڑا سا ریسٹ, اچھا یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ریسٹ اس میں زیادہ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ریسٹ جو ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن. اگر 3 دن سے زیادہ آپ بستر پر رہتے ہیں تو آپ کے مسلس کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, الٹا نقصان کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میکسیمم ریسٹ 3 دن کا. پھر آپ نے بھاری چیز نہیں اٹھانی, آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ آپ کی کمر پر لوڈ پڑے. بیٹھنے میں بھی آپ کو پیچھے کوشن چاہیے, اور ساتھ ہی پھر ہم پین کلرز دیتے ہیں, اور پھر مسلس کو مضبوط کرنے کے لیے ایکسرسائزز. تو یہ سمجھ لیں کہ باڈی صرف بونز نہیں ہے, باڈی کے ساتھ بونز کے ساتھ مسلس ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر بونز یا ڈسک آپ کی کمزور ہو جائے اور مسلس آپ کے مضبوط ہوں تو وہ بہت حد تک کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ کے مسلس بھی کمزور ہیں اور ڈسک بھی کمزور ہے اور اسپائن بھی کمزور ہے تو پھر کمپنسیشن کے لیے کوئی چیز نہیں. یعنی کہ پلر کے اندر سریا بھی ناقص لگا ہوا ہے, سیمنٹ بھی ناقص لگا ہوا ہے, تو تب زیادہ مسئلہ ہے. پھر زیادہ مسئلہ ہے. جی سر. تو پہلے ہم یہی کوشش کرتے ہیں, اور ہم تقریباً کوئی 6 ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک کا ٹائم دیتے ہیں. رائٹ سر. اس میں 80% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے سر. جی بالکل. اس میں بہت حد تک وہ ٹھیک, ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ ڈسک میں آپ ابھی اس کی اسٹرینتھ وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. فائبرز آپ کے رپچر ہو چکے ہیں, اور ریجنریٹ بھی نہیں ہوں گے, دوبارہ بھی نہیں بنیں گے. نہیں, وہ بھی نہیں بنیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آپ کو وہ چیزیں لانی ہوتی ہیں. تھوڑی سی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہوتی ہے, وہ آپ کر کے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ مسلز اور وہ پر کام کرتے ہیں, مسل مضبوط ہو جاتے ہیں, تو یوزولی پیشنٹ ٹھیک رہتا ہے. بعض کیسز میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اٹیک آ جاتا ہے کسی بے احتیاطی کی وجہ سے. پھر بعض میں زیادہ فریکوینٹلی آنا شروع ہو جاتا ہے, بعض میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا. ایسے کیسز میں جو بالکل ہی رسپونڈ نہ کریں, یا جو علاج کے دوران بڑھ جائیں, یا علاج کے دوران نروز کام کرنا چھوڑ جائیں, مطلب سن ہونا شروع ہو جائے, کمزوری شروع ہو جائے, یا یورین سٹول کا پرابلم ہو جائے, پھر آپ کو فوراً امیجیٹلی پھر آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا سر, ہماری پبلک میں جو تاثر پایا جاتا ہے اسپائن سرجری یا کمر کی ہڈی کی, جو ریڑھ کی ہڈی کی جو سرجری ہے, اس سے پتہ نہیں کیوں لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ جناب یہ آپریشن کروایا تو شاید میں بستر سے لگ جاؤں گا 6 مہینے کے لیے, یہ تو بڑا سینسٹیو آپریشن ہوتا ہے. تو اس میں کیا جدید ٹیکنالوجیز ہمارے پاس آ گئی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سرجری بہت زیادہ سیف ہو گئی ہوئی ہے؟ دیکھیں, اس میں اور جو عوام کی پرسیپشن ہے وہ اتنی غلط بھی نہیں ہے, کیونکہ شروع میں نہ تو ہمارے پاس اسکل اتنا تھا, نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی کہ ہم ان بیماریوں کو صحیح ٹریٹمنٹ کر سکتے. لیکن گزشتہ 20-25 سالوں میں بہت ترقی ہوئی ہے. ایک تو اسپائن سرجری اپنی ایک اسپیشلٹی بن گئی ہے. ایگزیکٹلی. جس طرح کہ سپر اسپیشلٹی ہم کہہ سکتے ہیں. پرانے زمانے میں دل کے سارے امراض جو ہے وہ فزیشین دیکھتا تھا, میڈیسن والے دیکھتا تھا. لیکن آج کل ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اگر دل کا پرابلم ہے تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا ہے. جی بالکل. اسی طرح ابھی اسپائن اپنی ایک اسپیشلٹی ہے, اور اس کا انٹری پوائنٹ ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہو یا نیورو سرجن ہو. جب آپ نیورو سرجن بن جائیں یا آرتھوپیڈک سرجن بن جائیں تو پھر آپ اس قابل ہیں کہ ابھی آپ اسپائن سرجری میں ٹریننگ شروع کریں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ایک جنرل جو آرتھوپیڈک والا ڈاکٹر وہ بھی شاید اتنا ٹرینڈ نہ ہو. جنرل آرتھوپیڈک, جنرل نیورو سرجن یہ ٹرینڈ نہیں ہے.
کیونکہ وہ تو فریکچر وغیرہ اور یہ صرف ایلیجیبل ہو گئے ہیں جی کہ ابھی اس میں آگے ٹرین ہونا شروع ہو جائے. پھر آپ کو مزید 2 سال کی ٹریننگ چاہیے اسپائن کی فیلوشپ کرنے میں, پھر آپ اسپائن سرجن بن جاتے ہیں, تو پھر آپ کی ایکسپرٹیز شروع ہو جاتی ہے. تو پرانے زمانے میں جو جنرل آرتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن یہ کام کرتے تھے تو وہ لیمینیکٹومی کرتے تھے, پوری بون نکال لیتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کا لیمینیکٹمی سر وہ مہرے کا کوئی حصہ مہرے کا ایک پچھلے کا حصہ سارے کا سارا جس نکال اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. جی ہاں, جی تو وہ ہڈی نکال لیتے تھے تاکہ ہم ڈسک تک پہنچ سکیں. اب ڈسک تو ہم نکال لیتے تھے وہ, لیکن ہڈی کے نکلنے سے جو کمزوری آتی تھی وہ پہ ساری عمر رہتی تھی. تو جو لوگ کہتے تھے نا کہ پھر اس کے بعد آپ ٹھیک نہیں ہوتے, وہ ٹھیک کہتے تھے, اس لیے کہ جب وہ حق بجانب تھے, اس پر حق بجانب تھے, کیونکہ آپ کی بیک پھر اتنی طاقتور نہیں رہتی. لیکن ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہو گئیں. ابھی کوئی لیمینیکٹومی نہیں کرتا. از کنسیڈرڈ ایز اے کرائم کہ اگر آپ ڈسک کے لیے لیمینیکٹومی کریں. بالکل آج کے دور میں ابھی مائکرو سرجری ہوتی ہے, ہر جگہ پر ہے, اور جو لیٹسٹ ہے وہ انڈوسکوپک ہے. انڈوسکوپک آپ کو پتہ ہے اب آج کل سارے کیمرے کی مدد سے, کیمرے کی مدد سے ہوتا ہے. پتے کا آپریشن آپ کو یاد ہے اتنا لمبا کٹ لگتا تھا کسی زمانے میں, اب وہ اتنے سے کٹ سے پورا پتا ریموو ہو جاتا ہے. اسی طرح اسپائن میں پہلے اتنا بڑا چیرا ہم دیتے تھے, ابھی اتنے انسیجن کے ساتھ آپ کیمرے کے ساتھ وہ سارا ڈسک نکال لیتے ہیں. وہ تو سر نشان بھی نہیں رہتا ہوگا اس سرجری کا, تو بات نظر نہیں آتا, پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہاں سے آپریٹ ہوا ہے. صبح جب ہم آپریشن کرتے ہیں شام کو وہ مریض چل رہا ہوتا ہے. او ویری نائس سر. شام کو اگر میں آپ کو ان کے پکچرز دکھاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کا آپریشن ہوا ہے, وہ بھی کمر کا آپریشن ہوا, بلکہ اکثر کو تو ہم رات کو گھر بھیج دیتے ہیں. زبردست, کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی, کیونکہ وہ اتنا چھوٹا سا زخم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو اس کے اندر سے سر کیمرہ ہم انسرٹ کر کے دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی, جی ہاں, جیسے کہ لمبا کٹ دیکھ کے وہ صرف ہم دیکھیں صرف لیس دین 1 سینٹی میٹر کے انسیجن سے کیمرہ ڈال دیتے ہیں. رائٹ سر. کیمرے سے جو سلپ ڈسک ہے وہ صرف اس سلپ ڈسک کا حصہ نکال لیتے ہیں, نارمل اور کوئی چیز نہیں نکالتے. تو جو کمزوری ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے. تو جو پرانے زمانے میں ہم بون کا ایک حصہ نکالتے تھے وہ نہیں نکلتا. تو اسپائن کی طاقت اسی طرح رہتی ہے جس طرح کی پہلی تھی. کولیٹرل ڈیمیج بھی زیادہ ہوتا ہوگا, جتنا زیادہ آپ ایریا کاٹ کے کریں گے اتنا زیادہ obviously جو ارد گرد کے جو ہمارے اسٹرکچرز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے. بالکل. اس میں منیمل انویسو ہے. یہ تو بہت منیمل انویسو ہے کہ اس میں مسل ڈیمیج نہیں ہوتا, اس میں بون ڈیمیج نہیں ہوتا, اور اس میں آپ ڈائریکٹ اس جگہ پر صرف اپنا وہ کام کر کے واپس آ جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں مسل کاٹنا پڑتا تھا, پہلے پھر ہڈی کاٹنی پڑتی تھی وہاں پہنچنے کے لیے, لیکن اب اس کی وجہ سے ہم اسٹریٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیمیج, اور اس کو نکال لیتے ہیں. اب یہ لیٹسٹ ہے, اس کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ عام نہیں ہے, لیکن ابھی بہت سارے جو ہیں بالکل اسی طرح ہے نا سر, جنگ عظیم میں رینڈملی بمباری ہوتی تھی, بالکل جس کو نقصان پہنچنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو معصوم ہے وہ بھی رگڑا جاتا تھا بیچ میں. اب آپ دیکھیں وارفیئر کتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ اب آپ 400 میل دور بیٹھ کے ایک پرٹیکولر جگہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ مثال لوگوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ یہ جو اینڈوسکوپک اسپائن سرجری ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ صرف آپ نے پرابلم والی جگہ کو ہی جا کے ٹریٹ کر دینا ہے. جی ہاں, تو اس کے ساتھ جو کولیٹرل ڈیمیج, آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا, کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی سر. اس لیے کہ مسل جب ڈیمیج ہو جائے, مسل ڈیمیج اس کو ریپیئر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بعض اوقات اس کی اسٹرینتھ کبھی واپس نہیں آتی. اسی طرح جب بون کا آپ حصہ نکالتے ہیں تو وہ تو واپس آ ہی نہیں سکتا, تو وہ کمزوری رہتی ہے, اور بلڈنگ کا رسک بھی نہیں ہے اس میں. ایگزیکٹلی. اچھا سر, اب یہ مطلب میرے بھی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہے کہ آج فرسٹ ٹائم میں نے اسپائن سرجری کے متعلق اتنی انٹریکیٹ ڈیٹیلز میں آپ جیسے ایکسپرٹ سے یہ ساری آگاہی حاصل کی. تو اگر ہم پاکستان کو ایز اے کنٹری دیکھیں تو اسپائن سرجری تو ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن کیا ان پیرامیٹرز کے اوپر ہو رہی ہے؟ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری ہر جگہ اویلیبل ہے یا اسپیشلائز سینٹر ہوتے ہیں اس کے سر؟ نہیں, ایک تو یا ایک عام تھیٹر کے اندر بھی ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں, ایک تو اسپائن سرجنز ہیں بہت کم, کیونکہ نئی اسپیشلٹی ہے. تو جو میجورٹی جو کمر کے آپریشنز ہو رہے ہیں وہ جنرل نیورو سرجن یا جنرل آرتھوپیڈک سرجنز کر رہے ہیں. پھر ظاہر ہے ان کی پرابلم تو رہتی ہے. پھر انڈوسکوپک تو اس کے آگے ایک فردر اسپیشلٹی ہے. تو آپ نے پہلے آرتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن بننا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ایک سٹیپ آگے اسپائن سرجن بننا ہے, پھر آپ نے ایک اور سٹیپ آگے انڈوسکوپک اسپائن سرجن بننا ہے.
بڑے مرحلے ہیں سر. بڑے مرحلے ہیں. تو بالکل, تو اگر آپ اس سٹیج سے آگے جائیں گے تو ابھی کئی جگہ ہیں پاکستان میں جہاں پہ انڈوسکوپک اسپائن سرجری شروع ہو چکی ہے اور دنیا میں تو بہت ایڈوانس ہیں. جو پرابلمز اس میں آ رہی ہیں کہ ابھی ایکوپمنٹ اس کا بہت ایکسپینسو ہوتا ہے اور جو پارٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے یا ایکسپینسو ہوتے ہیں, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں, کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور ایکسپرٹیز بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال میں کہ ابھی بھی اس وقت ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ فرمائش کے ساتھ آتے ہیں کہ جی آپ نے کیمرے والا آپریشن کرنا ہے یا اوپن کرنا ہے, تو وہ آلریڈی پڑھ کے آج ہوتا ہے کہ ہم نے جی کیمرے والا کروانا. سر وہ گوگل ڈاکٹر بھی تو لوگ بنے ہوئے نا, آنے سے پہلے لوگ گوگل کر کے خود جتنا سمجھ آتا ہے اتنا آ کے پھر وہ اچھی بات ہے یہ کہ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس بھی آنی شروع ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر دو چیزیں امپورٹنٹ ہو گئیں اس میں. ایک تو یہ کہ جو آپریٹنگ سرجن ہے وہ کتنا اسکلڈ ہے, کتنا ٹرینڈ ہے, کتنا کوالیفائڈ ہے اسپائن سرجری کے لیے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. نمبر ٹو کہ وہ سرجری پرفارم کرنے کے لیے ہاؤ ویل اکوپڈ دا آپریشن تھیٹر از. جیسا آپ نے فرمایا کہ اکوپمنٹ ایکسپینسو ہے, اٹ مینس کہ سرجن اسکلڈ بھی ہے, اگر اکوپمنٹ نہیں ہے تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے. دیکھیں اسپائن کی سرجری بہت ڈیلیکیٹ سرجری ہے اور اس میں انفیکشن کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ جو عام آپریشن تھیٹرز ہیں جہاں ہم پیٹ کے آپریشنز بھی کرتے ہیں دوسرے, اگر اسی جگہ پر یہ والے آپریشنز بھی ہوئیں تو پھر انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور اسی لیے بہت ساری جب چھوٹے چھوٹے سینٹروں میں یہ آپریشن ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ انفیکشن ہوتی ہے اور پھر مریض بہت تکلیف میں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بہت اچھا سیٹ اپ ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کا انفیکشن ریٹ بہت کم ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ دیکھیں کہ میں آپریشن میرا کہاں پر ہو رہا ہے, کیا وہاں پر ہائیجینک کنڈیشنز اس قابل ہیں کہ میں وہاں اپنا آپریشن کرواؤں. اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ باہر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تھیٹر کا حال بھی ایسے ہی ہوگا. اس لیے کہ وہ مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور تھیٹر کے اندر تو سر مریض کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں ہوتی, تو پھر اس میں انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس لیول کے تھیٹرز بناتے ہیں تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو کاسٹ ہمیشہ پھر آگے اینڈ یوزر کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے, لیکن اگر کمپلیکیشن ہو جائے تو وہ کاسٹ مریض کے اوپر کوئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اس سے پھر وہ والی کاسٹ بہت کم ہے جو انیشیل کاسٹ آپ نے کروانی ہے, لیکن ایک سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کے تھرو جو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر اب ہم ذرا دوسرے کچھ ڈس آرڈرس کی طرف بھی پبلک کے لیے, کیونکہ اسکولیوسس ہو گیا, اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس اور یہ جو کائفوسس ہے, اب یہ عام لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے. تو اب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہم آپ کی سر وہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. جی ضرور, کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. جی ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ اسٹے ٹیونڈ, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, وقفے سے پہلے ہم نے تفصیلی گفتگو کی لو بیک پین, جو کمر کے نچلے حصے میں درد ہو رہی ہے, اور شیٹیکا کے اوپر بھی ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی. اب جو ریڑھ کی ہڈی کے دوسرے مسائل ہیں, جیسے کبڑا پن ہو جانا جسے ہم اسکولیوسس کہتے ہیں, پھر کائفوسس بھی ہے, اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس بھی ہے, یہ ذرا ٹرم عام پبلک کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کافی مشکل سی ٹنگ ٹوسٹرز ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سر ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا آپ اپنی ایکسپرٹ ویو دیجیے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں سر, اور اس میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. جی, اسکولیوسس کا مطلب اس کو عام زبان میں کبڑا پین کہتے ہیں. رائٹ سر. کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور خم آ جاتا ہے سر اس طرح. جی ہاں, بالکل لیفٹ رائٹ کبڑا ہو جاتا ہے نا, سیدھی کی بجائے ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو سر اس طرف جا رہا ہوتا ہے, ٹانگیں اس طرف جا رہی ہوتی ہیں اور بیلنس ٹھیک نہیں رہتا, ڈس الائنڈ ہو گیا. جی ہاں.
تو اور اگر کمر آگے کی طرف جھک جائے اس کو کائفوسس کہتے ہیں. رائٹ تو دونوں بعض اوقات بلکہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات دونوں اکٹھے ہوتی ہیں, کائفوسس بھی ہوتی ہے, اسکولیوسس بھی ہوتی ہے. اور جب یہ ہوتی ہیں تو اگر آپ سیدھے نہیں ہیں اور آپ کی ساری کمر ٹیڑھی ہے تو آپ کے جو فنکشنل ڈیفیسٹس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سنتا ہے وہ تو پھر مستقل ایک پریشر جو ہماری اسپائنل کارڈ ہے اس کے اوپر مستقل پریشر رہتا ہوگا اس پوزیشن میں جب وہ مڑی ہوئی ہے اسپائنل کارڈ کے اوپر تو یا نروس کے پریشر اوپر. اتنا نہیں ہوتا, لیکن جو آپ کی میکینکس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب آپ اگر سیدھے کھڑے ہیں آپ 1 گھنٹہ بھی کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنی باڈی کو 1 فٹ آگے کیا تو ویٹ آپ کا 10 منٹ سینٹر آف گریوٹی آپ کا ڈسٹرب ہو 10 جائے منٹ گا, بھی کھڑے نہیں, سینٹر آف گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گا, سینٹر آف گریوٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ تو 24 گھنٹے اسی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو اس کو کمر کا درد بھی ہوتا ہے, وہ اس کو فیٹیگ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی انرجی کنزمپشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی باڈی کا پوسچر کا جو لک ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, ہائٹ بھی اس کی کم ہو جاتی ہے. تو بہت سارے مسئلے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ٹائم پر ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کو آپ پریونٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تب آتے ہیں جب اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, تو وہ تو نقصان آلریڈی ہو چکا ہے, تو پھر اس وقت اٹ بیکمز ویری رسکی. اس کو آپریشن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, پیرالیسس کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ سارے اگر آپ ارلی سٹیج پہ کرتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر بر وقت کنسلٹیشن اور ڈائگنوسس از ویری امپورٹنٹ ان سچ ڈس آرڈرس. جی ہاں. اب اس میں جو ایک اور پرابلم آتی ہے وہ یہاں ہمارے کلچر کی وجہ سے لڑکیاں کپڑے ان کو اس طرح ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو نظر نہیں آتا شروع میں, کیونکہ ڈیفارمیٹی کم ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. پتہ تب چلتا ہے جب ڈیفارمیٹی بہت بڑھ جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں اوہ تو ٹیڑھی کیوں چل رہی ہے. اس وقت تک آج اس کو 10-15 سال ہو چکے ہوتے ہیں. بائی دین پھر وہ لیٹ ہوتا ہے, لیکن اگر بعض اوقات اس پہ بھی گزار کہتے ہیں جی چل تو رہی ہے, گزارا ہو رہا ہے, تو پھر جب ٹانگیں بالکل کام کرنا چھوڑتی ہیں تو پھر اب تو یہ پیرالیسس کی طرف جا رہی ہے تو ابھی ضروری ہے, لیکن پھر وہ بہت لیٹ ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو امیڈیٹلی شروع میں ڈائگنوز کر لیں اور پھر اس کو ٹریٹ کر لیں تو یہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں جاتے. اچھا سر, وہ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے, اسی طرح ہمارا جسم بھی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو موسٹ ہیلدیسٹ فارم میں ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہم آرگنز امپروو ہوتے ہیں, پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان زوال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. تو ڈی جنریٹیو چینجز جو ہماری باڈی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, اوور آل تو پوری باڈی میں ہو رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیشلٹی کے حوالے سے کمر کے اندر بھی ڈی جنریٹیو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی سر کچھ لوگوں میں جو ضعیف لوگ ہیں ان کے اندر پھر جنرل اور کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو شائٹکا بھی نہیں ہے, اس کو کائفوسس یا اسکولیوسس بھی نہیں ہے, تو یہ کس طرح امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں سر ایک بزرگوں کو خاص طور پہ؟ دیکھیے بزرگوں میں 2 چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں, ایک تو ہوتی ہے ڈی جنریٹیو, ایک ہوتی ہے آسٹیوپروسس. رائٹ سر. یہ دونوں تقریباً سب لوگ اس کو فیس کرتے ہیں جو بھی 60 سے اوپر پہنچ جاتے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں قدرت کا نظام ہے, قدرت کا نظام ہے. اب ڈی جنریشن میں آپ کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں, ڈسک آپ کی ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو بون ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ مضبوط ہو جائے, طاقت گین کر لے, بیکاز نارمل ایک کمپنسیٹری میکینزم ہوتا ہے. ہڈی کا سائز بڑھ جاتا ہے, وہ نرو کے اوپر پریشر ڈالتی ہے, اس سے پھر اسپائنل اسٹینوسس ہوتا ہے. اسپائنل اسٹینوسس میں نرو کے اوپر وہی پریشر آتی ہے جو کہ شروع میں آپ ڈسک پریشر ڈالتا ہے, آپ کو وہی ٹانگ کے اندر پین شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کا جو واکنگ ڈسٹینس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 10-15 منٹ چلنے کے بعد ٹانگ سن ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ٹانگ بالکل کام چھوڑ دیتی ہے, پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اسپیکٹرم ہے. پھر اگر آپ آسٹیوپروسس کے اوپر آتے ہیں تو اس میں آپ کی ہڈی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. دس از مور کامن ان لیڈیز. آسٹیوپروسس جو پوسٹ مینوپازل ایج میں ہے, ایسٹروجن کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو بون کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر بیک پین, پھر فریکچر, اسپونٹینیس فریکچر اس میں ہوتے ہیں, بغیر چوٹ لگے فریکچر ہو جاتا ہے. بغیر چوٹ لگے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اور مریض کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو صرف چلتی رہی ہوں, لیکن ہم اس کے ایکس رے کرتے ہیں 2-3 فریکچر ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو بھی ٹائم پر ڈائگنوز کرنا اور ٹریٹ کرنا.
اب جو آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ کے پاس جو کوشن ٹائم ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, تو جو بھی پرابلمز آتی ہیں آپ کو اس کو اسی وقت ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں ایک چیز ہے اس سے دوسری پرابلم بن جاتی ہے, پھر تیسری بن جاتی ہے, اور آخر میں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کس کو پہلے کروں اور کس کو بعد میں کروں. جی. اب ڈی جنریٹو چینجز تو سر وہ شاید ہمارے اختیار میں نہ ہو, لیکن آسٹیوپروسس کی آپ نے بات کی تو بینگ این ایکسپرٹ میرا خیال ہے اس کی ادویات بھی اویلیبل ہیں کہ اگر ٹائملی شروع کی جائیں تو آسٹیوپروسس کو کچھ بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جو آپ کی بون ہیلتھ ہے نا وہ آپ کے بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. تقریباً 30 to 40 ایئرس تک آپ کی بونز اسٹرینتھ گین کرتی ہیں, طاقت ان کا بڑھتا ہے. پھر ایک سٹیج پر آ کر پھر پلیٹو یعنی ایک برابر ہو جاتا ہے اور پھر نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اب اگر جب وہ بڑھنے والی عمر ہے 0 to 30 ایئرس, اگر اس میں آپ کی طاقت بہت اچھی آپ نے گین کر لی ہوئی ہے تو جب وہ نیچے جائے گی تو آپ کے پاس کوشن تو ہے, ٹائم ہے, طاقت ہے, آپ کی ہڈی طاقتور تھی, بہت بھی کمزور ہو جائے تو ایک لمٹ پر آ کر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی طاقت بڑی ہی نہیں ہے, آپ کی ہڈی شروع سے کمزور ہے, تو جب وہ نیچے جانا شروع کرتی ہے تو پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اب ہماری طرف یہاں پر لائف سٹائل اس طرح ہے, خاص طور پر لیڈیز میں, کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم لوگ نیوٹریشن پر توجہ نہیں, دودھ تو ہمارے لیے کوئی وہ تو نو ہے, وہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا, ویٹ گین ہوتا ہے اس سے, وہ نہیں, اس سے ویٹ گین ہوتا ہے. ایکسرسائز بھی نہیں کرنی, تو ڈائٹ سے ہم نے اپنا ویٹ کنٹرول کرنا ہے. تو جب ڈائٹ سے ویٹ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی نہیں ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی آج سے 20-25 سال پہلے کی بات, ہم نے یونیورسٹی کے لڑکیوں کے اوپر اسٹڈی کی تھی جن کی ایجز تھی تقریباً 18 سے 25 سال. اس میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے جو 70% لڑکیاں ہیں جو اس ایج میں ہیں کہ ان کی ہڈیاں بہت مضبوط ہونی چاہیے, وہ آسٹوپینک ہیں, یعنی وہ نارمل سے بہت نیچے ہیں. اب اگر اس ایج میں جہاں پر ان کی ہڈیاں بننی ہیں, طاقتور ہونی ہے, وہ کمزور رہ جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 50 سال پر ڈی جنریٹو چینجز بڑی جلدی آ جائیں گے, پھر پیچھے آ جائیں گے. ڈی جنریٹو اپنی جگہ پر, لیکن ہڈی کمزور ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, اور اس لیے آسٹیوپروسس کو آج کل ایک سائلنٹ کلر کے نام سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اینڈ اٹ کلز یو. اور سر ابھی انہوں نے ایک اور مرحلے سے بھی گزرنا ہے, ان کی شادیاں ہونی ہیں, پریگننسی کا لوڈ بھی پڑنا ہے, تو وہ بھی ایک مطلب ایک بہرحال اسٹرین تو ہوتا ہے بیک کے اوپر. وائٹامن ڈی کی کمی تو ہم سب میں ہوتی ہے. سر ایک اسٹڈی کے مطابق 78% پاپولیشن ساؤتھ ایشیا میں ہماری وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ, ایون انڈیا اینڈ بنگلہ دیش آر بیٹر دین اس. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جس ملک میں اتنا دھوپ نکلتی ہو وہاں پر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جانا ایک بڑی مایوب سی بات لگتی ہے. یہ تو مت ہے نا کہ یہاں دھوپ بہت ہے تو وائٹامن ڈی زیادہ ہے, اس طرح نہیں ہے. وائٹامن ڈی کو ہمیشہ ہمیں ایگزوجنس سورسز سے سر ہمارا کلچر بھی اس طرح کا نا کہ ہم زیادہ ایکسپوز بھی نہیں کر سکتے ایبزارپشن وغیرہ کے مسئلے مسائل. اب سر ہم آتے ہیں ٹراما کی طرف, مطلب روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہمارے آئے دن کا معمول ہے, لوگ سیڑھیوں سے گر جاتے ہیں, وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے. تو اسپائن کے کیس میں سر آپ کے پاس کس قسم کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ایک نارمل سا فال ہوا اور پتہ چلا کہ کوادریپلیجیا ہو گیا, یعنی کہ دونوں بازو اور ٹانگ مفلوج ہو گئے. تو اتنی بھی لیتھل قسم کی انجریز ہو سکتی ہیں کہ جس میں مستقل ہی فالج ہو جائے ٹانگوں کا اور بازوؤں کا. سر دیکھیں اسپائن کے اندر اسپائنل کارڈ جا رہی ہے, نروز ہیں, اور اسپائنل کارڈ بہت ڈیلیکیٹ اسٹرکچر ہے, اور اسپائن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے اسپائن ٹوٹ جائے تو اسپائنل کارڈ کی پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے. اگر اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جائے یہ واپس نہیں جنریٹ نہیں ہوتا, یہ واپس نہیں آتا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا ہے. اب اگر گردن میں ڈیمیج ہوا ہے تو چاروں ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیں گے, اگر نیچے سے ہوا ہے تو ہاتھ کام کریں گے لیکن ٹانگیں چھوڑ دیں گی کام, آپ کا یورین سٹول فری ہو جائے گا. تو یہ بہت عام چیز ہے. موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس یہاں پر روزانہ ہو رہے ہیں, گاڑی کے ایکسیڈنٹس روزانہ ہو رہے ہیں, یہاں سے ایک کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اوپر سے فال, لوگ اوپر کی فلور سے نیچے گر جاتے ہیں, یا اور جو دیہاتوں میں ہے وہاں پہ لوگ درختوں میں چڑھ جاتے ہیں, وہاں سے گر جاتے ہیں. بہت کامن ریزن ہے اس کا. اور ایک اور چیز جو ہے وہ کہ اگر وہ اس کی اسپائن ٹوٹتی ہے, اسپائنل کارڈ بچی ہوتی ہے شروع میں,
जिस तरीके से हम उसको पहुंचाते हैं अस्पताल, एग्जैक्टली वो हम handling भी- इंश्योर कर लेते हैं कि इसकी स्पाइनल सर कॉर्ड। फ्रैक्चर वाले बंदे को लोग चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, जिससे आप एज एन एक्सपर्ट बता सकते हैं कितना मजीद नुकसान हो सकता है। सबसे कॉमन तरीका क्या है, हमारे लोग जब उनको उठाते हैं उसको 4 टांगों और हाथों से पकड़ कर उठाते हैं, सर उसका नीचे लटका होता है, तो उसकी वजह से अगर गर्दन की हड्डी टूटी है और सर नीचे सर्वाइकल लटका स्पाइन हो, अगर तो वो- इन्वॉल्व है तो गया बिल्कुल। काम। ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो बोलते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे हाथ पांव काम कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसके अंदर लोगों को एम्बुलेंस का और ट्रेन पैरामेडिक्स का इंतजार करना चाहिए, खुद से हैंडल करने से Exactly. गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल, सर, ट्रेन क्योंकि sensitive matter पैरामेडिक्स है। बहुत ज़रूरी है कि वो गर्दन को सही तरीके से कंट्रोल करके, हम प्रिज्यूम करते हैं कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से केयरफुल ट्रांसपोर्टेशन उसकी होती है अस्पताल में। अगर पहुंच जाए हॉस्पिटल तो वो बच जाते हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड बच जाती है, अदरवाइज फिर सारे चारों हाथ पांव काम छोड़ देते हैं। अच्छा सर, अताइया तो हमारे मुल्क में बहुत आम है, और आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड जो अताई काम कर रहे हैं इस मुल्क में, उनको हम जरा भी कह देते हैं, वो फ्रैक्चर फिक्स करने से लेकर बैक के प्रॉब्लम भी, और बड़ा पॉइंट वो सेल करते हैं सर सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब कमर के दर्द का बग़ैर ऑपरेशन इलाज। तो अगर किसी को शाइटिका है तो वो किस तरह से सर वो एक जरा जो है बग़ैर सर्जरी के उसको ठीक कर सकता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? ये जो जरा से स्पॉइल्ड हुए हुए केसेस आते हैं, ख़राब हुए हुए केसेस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके पास? काफ़ी होते हैं, देहातों में ये चीज़ बहुत आम है, और जो सबसे कॉमन तरीका है उनका, वो ये टांग के ऊपर वो ज़ख्म डाल लेते हैं, जला देते हैं टांग को। जी सर। सारा दर्द जो है, मरीज़ की सारी फोकस, बॉडी का जो हमारे जहन का निज़ाम है वो इस तरह कि जहाँ ज़्यादा दर्द हो फोकस वहाँ जाता है। अगर कहीं और दर्द है तो वो आपको महसूस नहीं होता, जब वो ठीक हो जाए फिर आपको ये वाला दर्द महसूस होना शुरू होता है। वो आपको इतना ज़्यादा दर्द दे देता है टांग में कि आपकी सारी तवज्जो वहाँ, उस तरफ चली जाती है। बिल्कुल। इस दौरान जब वो ज़ख्म हील होता है तो वो बॉडी अपना नेचर हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो कमर का दर्द भी साथ ठीक हो जाता है। वो कहती है जी मेरा तो इसकी वजह से ठीक हो गया। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि टांगे बिल्कुल उनकी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, इतना बड़ा ज़ख्म वो लगा लेते हैं कि सारी इन्फेक्शन के साथ फिर आ जाते हैं, फिर वो चीज़ रह जाती है, फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके साथ। अगर आप ये ना भी करें और सिर्फ टाइम दे दें उसको, तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि 80% लोग तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं, रेस्ट करने से और pain नॉर्मल killer से भी लेने ठीक हो जाते हैं। Exactly. तो अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ये वैसे भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप ठीक हो गए तो उसकी वजह से नहीं हुए, आप अपने बॉडी के नेचुरल हीलिंग की वजह से रिकवर हुए। और दूसरे सर, फ्रैक्चर के केसेस में भी ये लोग, हो सकता है फ्रैक्चर हुआ ही ना हो, लोग समझ रहे हैं फ्रैक्चर है और वो पट्टियाँ वगैरह कर देते हैं और कहते हैं कि जी आप महीने बाद एक्सरे भी करवाएं तो उस पर कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, और लोग बिलीव कर लेते वो हैं। ज़्यादातर लिम्स में ज़्यादा इस तरह होता है, टांगों बाजुओं में ज़्यादा करते हैं टांगों सर। बाजू में, क्योंकि वो आसान होता है, उसको बस वो बांध लेते हैं। उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, वो इतना टाइट बांध लेते हैं कि उसकी सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। तो necrosis जब हमारे gangrene भी पास बन आते सकता है हैं सर उसमें। तो वो ऑलरेडी नेक्रोज हो चुका होता है, फिर हमें उसकी एम्प्यूटेशन करनी पड़ती टिश्यू है, डेड हो जाता है उसमें तो सर। टिश्यू डेड हो जाता है। ये बहुत खतरनाक है सर। देखिए, अगर हड्डी टूट जाए तो मैक्सिमम क्या होगा, हड्डी गलत तरीके से जुड़ जाएगी ना, आदमी सही तरीके से चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, लेकिन जुड़ तो जाएगी। जानवर की हड्डी टूटती है तो उसको हम ऑपरेशन बहुत कम करते हैं, वो फिर भी वो जुड़ जाती है, लेकिन अगर आप उसको बांध लेते हैं, उसकी सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो उसको काटना पड़ता है, तो दैट बिकम्स मोर डेंजरस। अच्छा सर, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू अब तक हमने स्पाइन डिसऑर्डर्स के ऊपर या कमर के रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। अब हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा सर कि आज प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत से हमारे जो व्यूअर्स हैं, अवामुन्नास पब्लिक, ये प्रोग्राम देख रही है, लो बैक पेन, शाइटिका और बैक के प्रॉब्लम्स के हवाले से एक हेल्दी स्पाइन के लिए आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि बैक पेन को इग्नोर न करें, स्पाइन के इश्यूज़ को इग्नोर न करें, और इसको अब देखें अगर आपको तकलीफ़ हो रही है और वो परसिस्टेंट है और वो बढ़ रही है, या आपकी टांगों में जान नहीं रही, या आपके यूरिन और स्टूल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सीरियसली और इमीडिएटली आप एक डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उसको डायग्नोज करे। अगर आपकी कमर की हड्डी टेढ़ी है तो उसको भी सीरियस लें इमीडिएटली। आपके बच्चों में होती हैं तो बच्चे को आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो उसको डायग्नोज करे।
اور انیشیل سٹیج پر اس کو ٹھیک کیا جا سکے. تو جو بھی پرابلمز ہیں اس کو آپ اگر انیشیلی ڈائگنوز کریں گے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی. پھر آپ کو اپنی لائف سٹائل پر کام کرنا پڑے گا. لائف سٹائل ہمارا اس طرح ہے کہ ہم اپنے ایکسرسائزز پر توجہ نہیں دیتے ہیں, ہمارے مسلز کمزور ہوتے ہیں. ایج کے ساتھ آپ کی کمر نے کمزور ہونا ہے. کمر کمزور ہوگی, مسلز اگر آپ کے مضبوط ہیں تو آپ ساری عمر ٹھیک رہیں گے. اگر مسل بھی کمزور ہیں, ہڈی بھی کمزور ہیں, کمر بھی کمزور ہیں, تو پھر آخر میں آپ کو محتاجی کی طرف جانا پڑے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محتاج نہ ہو آخری سٹیج پر, آپ اپنے مسلز کے اوپر, اپنے بیک کے اوپر آپ کام کریں, ان کو مضبوط کریں. آخر میں ناظرین میں پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو خاص طور پر پشاور سے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ایز این ایکسپرٹ ہمارے اسٹوڈیو کو انہوں نے رونق بخشی, عزت بخشی. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.